بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مرزا انجینئر کی ویڈیو سنیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بنتے ہیں۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ آپ کی بڑی گستاخی ہے۔ مطلب اس مرزے کے نزدیک اگر کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جائے، کوئی سوال کیا جائے، چیز مانگی جائے، تو یہ کیا ہے؟ گستاخی۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چند باتیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گستاخی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو یہ صحابہ بھی گستاخ تھے، قرآن نے بھی گستاخی کی تعلیم کی۔ دیکھیے، نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کو ازواج مطہرہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، سوال سے ہی بنا نا، جب تم ان سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے، یعنی کوئی کھانا وغیرہ مانگو تو پردے کے پیچھے سے۔ آپ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا گستاخی آپ کی، تو اللہ کی حبیب کی ازواج مطہرات سے چیزیں مانگنا، ان سے حاجات طلب کرنا، اللہ نے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اچھا آگے چلیے، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کس طرح کے فتوے لگاتا ہے۔ صحیح مسلم کی آپ حدیث دیکھیے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی صبح کے وقت وضو کرواتے تھے، تو آپ نے ایک دن خوش ہو کر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سل، مانگ۔ کس سے کہہ رہے ہیں مانگ؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گستاخی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں اسألوکا، مانگتے بھی ما فوق الفطرت چیز ہے، ما فوق الفطرت، کہیں گے یہ تو فطرتاً، پیچھے جو آپ نے کہا یہ تو فزیکل چیزیں مانگ رہے تھے، تو میں آپ کو فوق الفطرت اور میٹا فزیکل چیز بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے عرض کی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا سنگم مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دیکھیے اسألو صیغہ واحد متکلم کاف ضمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ حضرت ربیعہ اسلمی نے گستاخی کی، حضور نے کیا گستاخی کرنے کا کہا اس کو؟ معاذ اللہ۔ تو ایک تو یہ سوال کا جواب دو۔ نمبر دو، انہوں نے مانگا، حضور نے کیوں نہیں فرمایا تم نے گستاخی کی میری، یہ شرک کیوں کیا؟ تو یہ مرزا انجینئر کون سا دین لوگوں کو سکھا رہا ہے؟ اپنے خیالات، اپنے اوپینین ہی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کہاں اس کا دینی وجود ہے؟ کہاں اس گستاخی کا وجود قرآن و سنت میں؟ کہیں بھی نہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ رسول نے ان کو عطا کیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، القریب اللہ بھی ہمیں فضل سے دے گا، اس کا رسول بھی اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ یعنی حضور کی طرف وہ امید رکھیں اللہ کی طرح، اللہ بھی دے گا اور اس کا حبیب بھی دے گا۔ اب یہاں کہیں اس سے بات پالے غنیمت ہے، وہ خدا کے بندو، حقیقی مدد دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، تو اللہ نے مجازی دینے والوں کو بھی، یعنی اپنے حبیب کو بھی درمیان میں شامل کیا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا، اس کا رسول بھی دے گا۔ تو یہ جو مرزا انجینئر نے گستاخیاں بنائی ہیں نا، مانگنا حضور سے شرک، گستاخی ہے، شرک ہے، یہ اس کی اپنی اکیڈمی کی بنائی ہوئی ساری باتیں ہیں، جی ایل ایم کی اکیڈمی کی بنائے ہوئے گستاخیاں، بنائے ہوئے شرک ہے، ان کا ہماری قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔